کون سی منت صحیح ہوتی ہے کون سی غلط، منت پوری کرنے کے کیا طریقے ہیں، منت اگر پوری نہ ہو تو پھر کیا کریں، یہ سوال پچھلے ہفتے میں آپ نے پڑھے ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ منت ضروری نہیں ہے، نہ واجب نہ فرض نہ سنت، منت سے بچا جائے، منت نہ مانی جائے، منت ماننا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ابو ہریرہ نے حدیث میں یہاں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر منت انسان کا کوئی کام نہیں کرتی، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ منت جو ہے وہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ہوگا، منت کچھ بھی نہیں۔ ہاں فرمایا بخیل کے ہاتھ سے مال ضرور نکال لیتی ہے، یعنی منت ماننے کا صرف ایک ہی فائدہ جناب نے، اس طرح کی 4-5 حدیثیں ہیں، منت ماننے کا ایک ہی فائدہ آپ نے فرمایا وہ کہ اس کے ہاتھ سے رزق نکل کے غریباں دی مدد ہو جاندی، یا وہ خیرات کرتا ہے تو لوگ کھاتے ہیں، چلو بخیل کے ہاتھ سے مال نکل کر لوگوں کو تقسیم ہو جاتا ہے، بس منت کا یہی فائدہ ہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اگلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ منت نہ مانی جائے جس چیز کی انسان کے ملک نہ ہو، قبضہ اختیار میں نہ ہو، یعنی ایسی منت ماننا، مثال دے دیتا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہی حور مل جائے جنت کی، اب یہ بے تکی سی ایسی منت نہ مانے، یا اگر میں وزیر اعظم بن جاواں، ایسی منت تو نہیں نہ مانے، یا اگر یہ میں ہونے اڈ کے مدینے پہنچ جاواں یا خانے کعبے میں وہ منت مننا، یار سٹینڈر اپنے حساب سے منت مانے، سٹینڈر کے اندر منت ماننا ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے، منت سے آپ جان چھڑائیں، منت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ماننی بھی ہے تو کم سے کم ملی جلی مانے، وہ چیز مانے جو سمجھ آئے کہ پوری ہو۔ ہاں جی، آپ اتنی بھاری بھاری چیزوں کی منت مان لیتے، وہ تو عورتوں والی بات ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا اظہار ثانی کی نافرمانی کی منت ماننا یہ گناہ ہے۔ آپ مثلا یہ منت مان لیتا ہوں کہ مینوں اے میرا دشمن مر جائے نا تو میں اے خیرات کراں گا، یا فلانا میرا رشتہ دار انج ٹوٹ جان آپس وچ انہاں دے رشتے تے میں نفل پڑھاں گا، یہ ہے اظہار، یہ منت جائز، کسی کو نقصان دینے کی منت ماننا جائز، انہاں دی مجھ مر جاوے، انہاں دی گڈی کتے ٹھک جاوے تو میں 2 نفل پڑھاں، یہ تو بالکل جاہلیت کے لیے، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو نقصان ضرر دینے کی منت، پہلے بتایا کہ منت کی کوئی ضرورت نہیں، جو تقدیر میں جو آپ کی کوششوں میں ہوگا وہی ہوگا، جو آپ کوشش کریں گے یا وہ تقدیر، آپ پہلے کوشش کریں پھر وہ اللہ پہ چھوڑیں، اس کی مرضی ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو قبول کر لینا، منتوں کے چکروں میں نہ پڑیں، جاہلیت کی باتیں۔ دوسرا نقطہ، ایسی منت نہ مانے جس سے کسی کا نقصان ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی منت۔ تیسری بات، ابن عباس نے جو یہاں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے نظر مانی یا منت کسی شے کا نام نہ لیا تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے، اور ایسا شخص جو اس نے ایسی منت مانی جو پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتا اس کا کفارہ بھی قسم کی طرح ہے۔ یعنی یہاں یہ بات سمجھ لیں، ایسی منت جو غلط ہے مانی لی گئی ہے تو اس کا کفارہ پڑے گا 3 روزے، جیسے قسم کے کفارے کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، نہ پوری کرے، وہ منت پوری نہ کرے، غلط جو مان بیٹھا ہے توڑ دے وہ منت، اس کی جگہ روزے رکھ لے، یا ایسی منت مان بیٹھا جو بڑی ہیوی لیول دی سی، ہاں جی، وہ توڑ دے منت، اس کے روزے رکھے۔ امام صاحب کے پاس ایک عورت آئی تھی کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ہو نا، اگر میری اولاد ہو تو میں اس کے پخانہ کھاؤں، تو اب میری اولاد ہو گئی تو میں پخانہ دھوتی ہوں لیکن میں کھا نہیں سکتی، بدبو ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا تیری منت ٹھیک نہیں تھی، بہت برا جرم کیا، لیکن اس کا تو کفارہ دے گی، 3 روزے رکھے گی قسم توڑنے کا، یہ منت توڑنے کا۔ ہاں تھوڑا سا اس کا جو بتایا کہ وہ سود والے کے گھر کی دیوار کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لیں اس کے سائے میں، یعنی ایک بات میں انہوں نے 2 تبلیغیں کر دیں، ایک سود کی حرمت
اور دوسرا بری قسم، بری منت ٹھیک نہیں، اور تیسرا بری منت کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو۔ ایک ہی لفظ میں 3 مسئلے سمجھا دیے۔ آگے نظر پوری کرنے کی پھر تاکید ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نظر ماننا، منت ماننا ضروری نہیں، لیکن مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ایک عورت جناب کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی میری منت تھی، آپ نے فرمایا اس کو پورا کرو، لیکن یہاں یہ منت فوت شدہ کی، یعنی یہاں بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی منت ایسی مانی تھی کہ وہ خود پوری نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء پوری کریں گے، یہ بھی ہے۔ خود بھی منت پوری کرے واجب جو مانی ہے، اگر سٹینڈرڈ کی ہے صحیح ہے، ورنہ اس کا کفارہ دے، منت نہ پوری کرے۔ لیکن فوت شدہ اگر منت مان کے گیا نہیں پوری، اس کے ورثاء کریں۔ اے اللہ کے نبی میری والدہ وفات پا گئی، اس کے ذمے کچھ روزے تھے، منت مانی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اسے پورا کرو، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ یعنی یہ بھی ایک حدیث سے ملا کہ منت یا نظر جو ہے اگر جس نے مانی ہے والدین نے یا کسی گھر والے نے فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے گھر والے اس کی منت پوری کریں۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ منت روزے کرنے، خیرات کرنے، عمرہ حج، مسجد بنانے، مسجد کا بل دینے، صف بچھانے، اس طرح کی منت مانی جاتی ہے، وہ ڈھول ڈھمکے والی منت نہیں۔ یعنی بری منت کی بھی میں 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حال ہے حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں ان کی بہن نے منت مانی کہ میں پیدل اور ننگے سر چل کر حج کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کو کہو سواری پہ سوار ہو، ننگے پاؤں نہ چلے، پیدل نہ چلے، سواری پہ سوار ہو، سر پہ دوپٹہ لے۔ اس طرح کی منت کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس منت کو توڑ کر 3 روزے رکھے۔ یعنی ننگے سر جانے، ننگے پاؤں جانے کی منت منع ہے۔ یہاں بیبیاں پاک دامن سر ننگے پاؤں چشتیاں سے آئے ہوتے ہیں باولپور سے، انتہا درجے کی جہالت۔ اس طرح کی منت ہے ہی نہیں کہ آپ دربار پہ جی ننگے پاؤں جائیں گے، یہ کیا ہے کہ منت ہے؟ یہاں منع کر رہے ہیں جناب، اور میں خبردار یہ منت توڑ دو، یہ ننگے پاؤں والی یا ننگے سر والی یا پیدل چل کے جانے والی منت توڑ دو، اس کا کفارہ دو، یہ پوری نہیں کرنی۔ تو ایسی منت ہی نہ مانو، مان لی ہے تو پوری نہیں کرنی۔ ننگے پاؤں والی منت، ننگے سر والی، پیدل چل کے جانے والی، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ توڑ دو، یہ جہالت ہے۔ اگلی حدیث ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ایک شخص 2 بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا، دیکھا بوڑھا تھا، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ بیٹوں نے کہا جناب اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کر جاؤں گا، مجھے لمبا سفر تھا۔ آپ نے فرمایا اس بوڑھے کو پکڑو، سواری پہ بٹھاؤ، اس طرح کی منت نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو یہ منتیں پسند ہیں۔ یعنی وہ منت جس میں خود تکلیف ہو یا دوسروں کو تکلیف ہے، ایسی منت نہیں ماننی چاہیے۔ لیکن یہ ایک شخص اور ہے یہاں، ابن عباس نے ذکر کہ ایک شخص کو دیکھا وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا دھوپ میں ہی ہے۔ جناب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا جی اس نے منت مانی تھی روزہ بھی رکھوں گا، دھوپ میں بھی رہوں گا۔ فرمایا اس کو پکڑ کے سائے میں لاؤ، اوے ایسا روزہ تو ٹھیک ہے لیکن روزہ تو پورا کر، یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں، روزہ تو پورا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، روزہ پورا کر لے، اے تو پالا جڑا نے یہ منت نہیں جائز، ادھر سائے میں آ۔ اس کا مطلب ہے اس نے منت مانو، روزے کی مانو، نہ کہ تپھے بیچکار ہے، جاہلیت والی بات ہے۔ یہ ٹھوٹیاں موٹیاں بھی اسی طرح کی منتیں ہیں، تو چکے گا تو اگو 10 ونڈے گا، بالکل ہی جاہلیت۔ تو جاہلیت کی منتیں جائز، منتوں سے یہی خلاصہ ہے، منت نہ مانو، درست نہیں۔ نمبر 2 بہت ضروری، مان لی ہے تو وہ مانو جو تمہاری رینج میں آتی ہے، وہ چیز مانگو۔ نمبر 3 جو منت مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 اگر منت بری ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کو توڑ کے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ مالدار 10 لوگوں کو کھانا یا 10 سوٹ دے، غریب آدمی 3 روزے رکھے۔ اور یہ برے جو آپ ہمارے معاشرے میں یہ ڈھول، یہ چادر، یہ ننگے پاؤں، یہ ننگے سر، یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ ہندوؤں کی رواج ہے۔ ہمارے ہاں خیرات کا ہے، تلاوت کا ہے، قرآن پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، مسجد بنانے کا، بیل ادا کرنے کا۔ اللہ کرے آج تک مینوں 50 سالاں جو بندہ نہیں ملیا جنہیں منت مننی ہوئے
کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے مسجد کا بل تاراں گا کوئی نہیں وہ پرانے یہ بلب لے کے آ جاندے نے جڑا 100 واٹ والا میں آخیا بھائی یہ لے جاؤ واپس یہ لا کے تو ہور ہی بل لانا سانوں بھائی جی یہ تسی گھر بال لو اللہ سمجھ توفیق دے اللہ مسلم